آج کے بیان کا عنوان ہے ٹائم مینجمنٹ، کہ عورت اپنی زندگی میں وقت کو کیسے مینیج کرے۔ ہماری زندگی کا وقت محدود ہے، قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین نے لکھا اس سے وقت کی قدر و قیمت کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ الصحہ والفراغ، ایک صحت اور دوسرا فرصت، یعنی صحت اور فرصت کو مس یوز کرتے ہیں، صحیح یوز نہیں کرتے، اس کی بے قدری کرتے ہیں۔ صحت کے بارے میں تو پہلے بیان ہو چکا، آج وقت اور فرصت کے بارے میں بیان ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 سے پہلے، زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے، اور فرصت کی قدر کرو مشغولی سے پہلے۔ تو کسی آدمی کو اللہ رب العزت اگر فرصت کا وقت عطا فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ تو شرعی دلائل تھے، وقت کی اہمیت کے اوپر عقلی دلائل بھی ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ ہر انسان کے پاس زندگی کا لمیٹڈ ٹائم ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹائم کین ناٹ بی اسٹورڈ، اف اٹ از ان یوزڈ اٹ از لاسٹ فار ایور۔ ٹائم کو سٹور نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کو ان یوز گزار دیں گے تو یہ زندگی بھر کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے وقت کو سوچ سمجھ کر گزاریں۔ جس طرح ایک بخیل آدمی پیسے کی کمی کی وجہ سے ایک ایک پیسے کو سوچ کر استعمال کرتا ہے، ہم بھی زندگی کے اوقات کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ تاریخ انسانیت میں جتنے لوگ بھی دنیا میں آئے، اگر ان کی زندگیوں پر غور کریں تو ادھوری زندگی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن جب وہ مرے تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا، اور بھی کرنا چاہتے تھے مگر زندگی نے وفا نہ کی، یعنی ادھوری زندگی۔ بڑے بڑے جرنیل آئے، دنیا کو فتح کیا، لوگوں نے مرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے، ان کے ارادے اور بھی کام کرنے کے تھے مگر وقت نے اجازت نہ دی اور یہ دنیا سے چلے گئے، یعنی وہ بھی ادھوری زندگی۔ بڑے بڑے مصنفین آئے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، مرنے کے بعد حالات زندگی میں لکھا گیا کہ ان کا ارادہ اور عنوانات پہ بھی لکھنے کا تھا مگر وقت نے اجازت نہ دی، یعنی وہ بھی ادھوری زندگی۔ آپ جس بندے کی زندگی کو دیکھیں آپ کو ادھوری نظر آئے گی، نامکمل نظر آئے گی۔ تاریخ انسانیت میں ایک زندگی ایسی ہے جو 100% کامیاب اور 100% مکمل زندگی ہے، وہ ہے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں، جنگل کے ویرانے میں نہیں، 1,25,000 لوگوں کے مجمع میں پوچھا، اے لوگو، میں جس مقصد کو دنیا میں لے کر آیا تھا کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا؟ اور لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے حبیب، ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے انگلی اٹھا کر کہا، اے اللہ، آپ اس بات کے اوپر گواہ رہیے گا۔ گویا نبی علیہ السلام کی وہ زندگی ہے کہ جو کامل زندگی، یہ نہیں کہ آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا، جس مقصد کے لیے آئے تھے اللہ نے اس مقصد کو پورا کروا دیا اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو تاریخ انسانیت میں کامل اور مکمل زندگی نبی علیہ السلام کی ہے۔ آئیے ہم بھی اسی زندگی سے روشنی حاصل کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی بہت قدر فرماتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم کو تقسیم کیا ہوا تھا، ڈیلی بیسس پر اور ویکلی بیسس پر۔ ڈیلی بیسس پر 5 نمازوں میں تقسیم کیا تھا، جو کام کرنا ہوتا تھا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کیا جاتا تھا۔ اور ویکلی بیسس پر اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے ٹیوزڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ویڈنسڈے کا دن مدینہ کی عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے۔ امہات المومنین کو پڑھانے کے لیے جو خاتون آتی تھیں وہ منڈے کے دن آیا کرتی تھیں۔ تو گویا پورے ویک کی ایک تقسیم تھی جس پر زندگی گزر رہی تھی۔
پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں ایک شیڈول بنا لیتے تھے، دن کا الگ، رات کا الگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات 3 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ ایک حصہ فیملی ٹائم ہوتا تھا، دوسرا حصہ سونے کے لیے تھا، اور تیسرا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، تہجد کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ کے ساتھ مجلس فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر حالات پر گفتگو فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو جب کھانا کھاتے تھے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ فرماتے تھے۔ یہ قیلولہ بھی انسانی زندگی کے کاموں کے تکمیل میں بہت فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک میں آپ صحابہ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ، ان کو دین سکھاتے تھے، ان کو روحانی طور پہ ترقی دیتے تھے۔ دوسرا گھر والوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرتا تھا فیملی افیئرز میں، اور تیسرا آنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا، ان کو دین سکھانا، سوشل افیئرز میں وقت گزرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز مرکز تھی اور باقی ایکٹیویٹیز نماز کے ارد گرد ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کے اور ہفتے کے ایونٹس کو پلان فرماتے تھے، اس طرح سالانہ ایونٹس کو بھی پلان فرماتے تھے۔ چنانچہ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق لانو کو امیر بنا کر بھیجا، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ کئی صحابہ کو دین سکھانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جیسے معاذ ابن جبل لانو کو یمن کی طرف معلم بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ و نصیحت بھی فرماتے تھے، واعظم بلیغا، بہت پر اثر وعظ فرماتے تھے، مگر عجیب شان ہے کہ یہ وقت کے حساب سے بہت مختصر وعظ ہوتے تھے۔ ان کی ڈیوریشن 10 منٹ کے آگے پیچھے ہوتی تھی، اور بعض اوقات تو 3 سے 5 منٹ کا خطبہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا خطبہ دیا، اس کے کل الفاظ جو گنے تو وہ 130 الفاظ تھے۔ آپ غور کیجئے کتنے بامانی الفاظ ہوں گے کہ 130 الفاظ میں پورا خطبہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم بیان شروع کرتے ہیں تو 130 الفاظ میں تو تمہید ہی پوری نہیں ہوتی، ہم اپنے ٹاپک پہ ہی نہیں پہنچتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اتنی قدر کی کہ ایک ایک لفظ جو آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلتا تھا وہ پر اثر اور بامانی ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کے لیے وقت کی اپائنٹمنٹ بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ کبھی قریش مکہ ملنے کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹائم دیتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ام مکتوم لانو کا واقعہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف تھے، اور اس وقت پر کوئی اور بندہ آ گیا سوال پوچھنے والا، آپ نے ان کو انتظار کے لیے کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وقت کی اپنی ایک قدر تھی اور اپائنٹمنٹ ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ وقت کو دن کے شروع میں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت ڈال دیجئے۔ چنانچہ عام زندگی کی دستور یہی ہونا چاہیے کہ انسان رات کو آرام کرے اور فجر کے بعد اپنا کام کرے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ عنہا فجر کے بعد آرام کر رہی تھیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ فجر کے بعد تم جاگا کرو، اللہ تعالیٰ اس وقت رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سال تھی۔ اس 23 سال کی زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا انقلاب برپا کر دکھایا۔ تاریخ انسانیت میں اتنے تھوڑے وقت میں اور اتنے تھوڑے وسائل کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دینا، یہ ہمارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان تھی۔ کوئی اور ایسا ملک نہیں، قوم نہیں جس میں اتنے تھوڑے وسائل سے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا ہو۔ چنانچہ یہ وہ کامیاب زندگی تھی کہ جس سے ہمیں روشنی لینی چاہیے اور اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے وقت کی قدر کو پہچانا۔ چنانچہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ ایک ایک لمحے کی قدر کرتے تھے۔ فرماتے تھے جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحہ غفلت میں گزر گیا گویا وہ لمحہ کفر کی حالت میں گزر گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا یہ جسم ادھار کا مال ہے اور ادھار کے مال سے کم وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے،
امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے صوفیاء کی دو باتوں سے بہت فائدہ ہوا۔ پہلی بات کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی، اور دوسری بات کہ اے دوست تو اپنے نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اور تمہارا نفس تمہیں جہنم میں دھکا دینے میں لگا ہوا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے زندگی کی اہمیت کو پہچانا۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک بندہ برف بیچنے والا تھا، مگر اس وقت کوئی خریدار نہیں تھا اور برف پگھلتی جا رہی تھی، تو وہ مالک پریشان تھا کہ میری برف پگھلتی جا رہی ہے، خریدنے والا کوئی نہیں۔ تو اس پریشانی میں وہ آواز لگا رہا تھا، لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہو گیا کہ ہماری زندگی بھی تو برف کی مانند ہر وقت پگھل رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ عجیب وقت ہے کہ وقت قیمتی ہے مگر اس کو ضائع کرنے میں کوئی قیمت نہیں لگتی۔ انسان جب فوت ہو جائے گا تو پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے ثواب کو ترسے گا۔ آج ہم زندگی میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ وقت وقت کار ہے، طالب علم کمرہ امتحان میں ہے۔ جس طرح طالب علم کمرہ امتحان میں چلا جائے تو وہ وہاں وقت کو ضائع نہیں کرتا، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے اور ہم طالب علم کی مانند ہیں، ہمیں اپنے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے خواجہ حسین علی وہاں بچراں والے، ان کا یہ حال تھا کہ آخری عمر میں اگر کوئی آدمی ملنے کے لیے آتا تھا تو حضرت اس سے سلام دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے بھئی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی کرنی ہے، اچھا قیامت میں ملیں گے۔ ہر آنے والے کو یہی کہتے تھے بھئی آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا ہم آخرت میں ملیں گے۔ تو ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو خوب مصروف رکھا دین کے کام میں، عبادت میں۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں سردی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھ کے کبھی گنا چوسوں گا۔ چنانچہ اس خیال کو پورا کرنے میں ان کو 20 سال لگ گئے، 20 سال میں فرصت ہی نہ ملی کہ وہ بیٹھ کے گنا چوس سکیں، اتنی مصروف زندگی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین جنہوں نے لکھی، وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے اور باقی کھانے کا وقت بچا کے بھی اپنے علمی کام میں لگا دیا کرتے تھے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 13 سے لے کے 24 اسباق روزانہ پڑھایا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہفتے کی گفتگو کا حساب کیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، ہم تو ہفتے کی گفتگو لکھنے پہ آئیں تو کئی رجسٹر ہی بھر جائیں، مگر وہ اتنا کم بولتے تھے کہ ہفتے میں جو پوری گفتگو ہوتی تھی اس کو بیٹھ کے انالائز کرتے تھے کہ کون سی بات میں نے فالتو کہی اور با مقصد کہی۔ ابو بکر ابن خیاط نحوی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اگر گھر سے مدرسے جاتے تھے تو راستے میں بھی اپنی کتاب پڑھتے ہوئے چلتے تھے۔ چنانچہ راستے میں چلتے چلتے ایک مرتبہ کنواں آ گیا اور ان کو پتہ نہ چلا تو کنویں میں گر کر ان کی وفات ہو گئی۔ ابن سخون مالکی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، وہ ساری رات حدیث لکھتے تھے اور ان کی باندی مدام ان کے منہ میں لقمے ڈالتی تھی۔ عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے، 30 سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنے حدیث لکھنے کا کام کرتے رہتے تھے اور ان کی بہن ان کے لیے کھانا پکا کے لاتی تھی اور ان کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی تھی۔ وہ کھانے میں بھی اپنے وقت کو صرف کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے، جب آخری وقت آیا تو شاگرد جمع تھے تو حضرت نے ان سے ایک فقہی مسئلہ پوچھا شیطان کو کنکریاں مارنے کے بارے میں کہ رمیے جمار راکبن افضل ہے ماشین افضل ہے۔ شاگردوں نے جواب دیا، کس نے کہا راکبن افضل ہے، فرمایا نہیں، کس نے کہا ماشین افضل ہے، فرمایا نہیں۔ ان کا حضرت آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس جمرہ کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی تو وہ ماشین افضل یعنی وہ راکبن افضل ہے، اور جہاں دعا مانگی جاتی ہے وہ ماشین افضل ہے۔ جب مسئلہ بتا دیا تو طلباء نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہے، ہم مسجد میں چلتے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا، آپ لوگ جاؤ۔
طلباء کہتے ہیں کہ ہم ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے، ہمیں پیچھے اونچا کلمہ پڑھنے کی آواز آئی، ہم نے لوٹ کے دیکھا تو حضرت کی وفات ہو چکی تھی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کیجئے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو اپنے موت کے آخری لمحے تک وہ دین کا کام کرتے رہتے تھے۔ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، موت کے وقت میں طلباء نے حدیث سنانی شروع کی تو حضرت نے خود پڑھنی شروع کر دی اور فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پڑھا اور ان کی وفات ہو گئی۔ حماد بن اسلمہ ایک محدث تھے، ہر وقت حدیث پاک کی تعلیم میں مشغول رہتے تھے، ان کی وفات نماز کی حالت میں ہوئی۔ تو جو لوگ دین کے کام میں مصروف رہتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کے لیے دین کے کاموں کو اس طرح آسان فرما دیتے ہیں کہ وہ موت تک اس دین کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی زندگی کے کام کو کیسے بہتر گزاریں، وقت کو کیسے بہتر گزاریں، اس کے لیے چند پوائنٹ ہیں جو ہر ایک کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ اپنی نیند رات کے وقت میں پوری کر لیا کریں، پھر تہجد میں اٹھا کریں اور تہجد سے اپنے دن کی ابتدا کیا کریں۔ تہجد میں اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے ہل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت جھولیاں پھیلایا کریں اور اللہ سے مانگا کریں۔ اس وقت مزدور کو مزدوری ملتی ہے، سائل کو اللہ کی طرف سے اس وقت نعمتیں ملتی ہیں، تو ہم اس وقت کو زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھیں۔ چنانچہ ہمارے دن کی ابتدا تہجد سے ہونی چاہیے، اس وقت کو کبھی مس نہ کریں۔ کوشش یہی ہو کہ ہر رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے، جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں تہجد میں اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا کر بیٹھیں تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے روزینہ نصیب ہو جائے۔ پھر فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کے بعد اپنے اسباق پورے کریں، اشراق پڑھیں اور اشراق کے بعد اپنے دفتر اور بزنس کے کاموں کی ابتدا کریں۔ حدیث پاک میں نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، دن کے شروع میں تو 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا، تیری کفایت کروں گا۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے سارے دن کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے، اور یہ نعمت مل جاتی ہے اشراق کے 4 نفل پڑھنے پر۔ اور اشراق کی نماز ہوتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، تقریباً 20 منٹ کے بعد انسان 4 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ تو دن کے شروع میں یہ 4 رکعت پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارے دن کے ہر کام میں اللہ کی مدد ہو۔ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جی میرے کام میں میرا تعاون کرنے والا کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں، میں گھر میں ایک ہی ہوں۔ ائی آپ اللہ کو اپنا تعاون کرنے والا بنا لیجئے۔ دن میں اشراق کے نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کے کفیل بن جائیں گے، آپ کی کفایت کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم جو کام بھی کرنے لگیں تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس چیز کو اچیو کرنا ہے تاکہ ہم اس کام کو مکمل کر سکیں۔ ایک تیسرا پوائنٹ کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے کام کو پریورٹائز کرتی ہیں، یعنی اس میں جو پریورٹی ہے وہ دیتی ہیں، اہم کام کون سا ہے، کس کو پہلے کرنا ہے۔ اگر ہم اہم کام کو پہلے کرنے کی بجائے بس اپنی ترتیب سے ہی ہر کام کرتے رہیں گے تو ہم کم کام کر پائیں گے۔ چنانچہ ایک ٹیچر تھی، اس نے اپنے شاگردوں کو پریورٹی کے اوپر ایک اچھی مثال سے بات سمجھائی۔ اس نے ایک بالٹی لی اور اس بالٹی کے اندر اس نے اینٹیں رکھ دی اور بالٹی بھر دی۔ پھر اس نے طلباء سے پوچھا کہ بتائیں اس بالٹی میں کوئی اور چیز آ سکتی ہے؟ ان کا نہیں، یہ تو ساری بالٹی اینٹوں سے بھر گئی۔ اب اس نے چھوٹے چھوٹے کنکر لیے اور جو اینٹوں کے درمیان جگہ تھی اس میں کنکر ڈال دیے۔ اس نے کہا دیکھو آپ تو کہہ رہے تھے کہ جگہ نہیں، اس میں تو اتنی جگہ تھی کہ کنکر بھی آ گئے، اب بتاؤ کوئی جگہ ہے؟ ان کا نہیں، اس میں تو اب کوئی بھی جگہ باقی نہیں۔ اس نے مٹی اور ریت اٹھائی اور ان کنکر کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی جگہ تھی اس میں ریت ہی بھر دی اور کہا کہ دیکھو آپ تو کہتے تھے کہ کوئی جگہ نہیں، اس میں اتنی ساری ریت بھی آ گئی اسی بالٹی میں۔ پھر اس نے پوچھا بتاؤ اس میں اور جگہ ہے؟ تو طلباء نے کہا کہ نہیں، اب تو کوئی جگہ نہیں بچی۔ اس نے پانی کا جگ لیا اور اس بالٹی کے اندر ڈالا، چنانچہ اس
پورا جگ اس پانی یعنی پورا پانی کا جگ بالٹی کے اندر آ گیا. اس نے کہا دیکھو ابھی اس نے اتنی جگہ باقی تھی. پھر اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ آپ نے کیا سیکھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ آپ اس میں جگہ بناتی ہی چلی گئیں. اس نے کہا نہیں, اس میں نے تمہیں یہ بات سکھانی تھی کہ پریورٹی اصل چیز ہوتی ہے. اگر میں اس بالٹی کو پانی سے پہلے بھر دیتی تو اس میں نہ اینٹیں آ سکتی تھیں, نہ ریت آ سکتی تھی, نہ کنکر آ سکتے تھے. میں نے پہلے اینٹیں ڈالی, پھر اس کے بعد کنکر ڈالے, پھر اس کے بعد ریت ڈالی, پھر پانی ڈالا, تو یہ ساری چیزیں آ گئیں. تو ہمارے وقت کی بھی یہی مثال ہے کہ اگر ہم پریورٹی کے بغیر کام کرنے لگیں گے تو کام نہیں کر سکیں گے, اور اگر پرائورٹائز کر لیں گے تو دیکھیں ایک کام کے اندر دوسرے کا وقت نکل آئے گا, دوسرے کے اندر تیسرے کا, اور ہم کئی سارے کاموں کو ایک وقت میں کر سکیں گے. آج ہماری زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم وقتی کاموں کے پیچھے لگ کے اصلی کاموں کو بھول جاتے ہیں. اصلی کاموں کو کہتے ہیں امپورٹنٹ ورک, اور وقتی کاموں کو کہتے ہیں ارجنٹ ورک. جس عورت کو دیکھو ارجنٹ وقت میں لگی ہوتی ہے, امپورٹنٹ کام کو بھول جاتی ہے. چنانچہ ہماری توجہ ساری کی ساری ارجنٹ کاموں پہ ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ نظر آتے ہیں, اور جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ فوری نظر نہیں آتے. مثلاً اپنے مقصد کو سامنے رکھنا یہ امپورٹنٹ کام ہے, اور وقتی ضرورت کے پورا کرنا یہ ارجنٹ کام ہے. وقتی کاموں میں سے کال اٹینڈ کرنا یا سیل لگی ہوئی ہے وہاں سے کچھ شاپنگ کرنا یہ وقتی کام ہے, اور جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کرنا, خامن کو خوش رکھنا, گھر کے کاموں کو پورا کرنا, اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. یہ امپورٹنٹ کام ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ارجنٹ کاموں میں لگ کے عورتوں کو نماز کی بھی فرصت نہیں ملتی, گویا امپورٹنٹ کاموں کو بھول جاتی ہیں. سکسیسفل پرسن وہ ہوتا ہے جو امپورٹنٹ کاموں کو یاد رکھتا ہے اور ان کو بھولتا نہیں. چنانچہ 3 لفظ یاد رکھیے, 3 سٹیپ ہیں کامیاب زندگی کے. اپنے کاموں کو پریورٹائز کرنا, دوسرا ان کو آرگنائز کرنا, اور تیسرا زندگی میں ایک ڈسپلن پیدا کرنا. اگر کام کرتے کرتے آپ تھک جائیں تو کوشش کریں کہ درمیان میں دوپہر کے وقت 10-15 منٹ کا ایک نیپ لے لیں, اس سے انسان فریش ہو جاتا ہے. بہت ساری عورتیں ای میل کے کاموں میں بہت وقت ضائع کر لیتی ہیں. ای میل مینجمنٹ, اس کا نام ہے 4D مینجمنٹ, یعنی ای میل کے کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے آپ 4D مینجمنٹ ٹیکنیک استعمال کریں. یہ 4D مینجمنٹ ٹیکنیک کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ, ڈیلیٹ دی ربش. بہت ساری ای میل ربش آتی ہیں, آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں, یہ پہلا پوائنٹ. اور دوسرا ڈو دی ارجنٹ, جو ارجنٹ ای میل ہے اس کا فوری جواب دے دیں. اور تیسرا, کچھ ایسی ای میل ہوتی ہیں جس کا جواب دوسرے بھی دے سکتے ہیں, تو ڈیلیگیٹ ادرز, ان کا جواب دوسروں کے ذمہ لگا دیں. اور چوتھا ہے ڈیفر, ان جو لمبی باتیں ہیں اور ٹائم ٹیکنگ ہیں ان کو آپ ڈیفر کر سکتے ہیں کہ فرصت کے وقت میں اس کا جواب دوں گی. تو ڈیلیٹ ربش, ڈو دی ارجنٹ, ڈیلیگیٹ ٹو ادرز, اور ڈیفر دی ٹائم ٹیکنگ. اگر یہ 4 اصول یاد رکھیں گی تو جتنا ای میل کا وقت ہے آپ کا وہ بہت ایفیکٹو گزر جائے گا. لمبے کاموں کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں, اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں. طبیعت نہ بھی چاہے تو بھی 10 منٹ کا کام آپ مکمل کر لیں. پھر روزانہ ایویلیویٹ کیا کریں کہ میں نے آج کے دن کا کام کیسے نکالا اور میں نے کتنا کام مکمل کیا. اس کے لیے آپ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں تاکہ آپ کی طبیعت چاقو چوبند رہے اور اپنے کام کو آپ اچھے طریقے سے کر سکیں. اپنے آپ سے چند کویسچن پوچھیں. پہلا کویسچن, کیا میں اپنے کاموں کی پریورٹی فکس کرتی ہوں؟ دوسرا کویسچن, کیا میں ہر کام لاسٹ منٹ پہ کرتی ہوں؟ اور تیسرا کام, کیا میں روزانہ کے کام کے لیے کوئی شیڈولنگ یا پلاننگ کرتی ہوں یا نہیں کرتی؟ ان 3 سوالوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے وقت کو کتنا اچھا یوٹیلائز کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. ڈسپلن کی ہے انسان کی زندگی کی. نماز اور روزہ یہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے کہ ہر کام کو اپنے وقت پہ کرنا. سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے. اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بجٹ پلاننگ کی تھی. چنانچہ انہوں نے 7 سال میں جو کراپ تھی اس کو سیکیور کیا تھا, سیو کیا تھا, اور آنے والے جو قحط کے 7 سال تھے اس میں اس کو
بجٹائز کر کے لوگوں میں تقسیم کیا تھا اور اللہ نے اس بات پر ان کو تخت و تاج عطا فرما دیا تھا۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں ایک پلاننگ رکھیں، جو رقم خرچ کرنی ہے اس کی بھی اور جو دوسرے کام ہیں ان کی بھی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ وہ لغو کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو فضول کاموں میں آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں۔ چنانچہ انٹرنیٹ اور فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر، سیل فون اور ٹی وی اور ویڈیو گیمز، ان میں اپنے وقت کو ایک منٹ کو بھی ضائع نہ کریں۔ زندگی کا وقت قیمتی ہے، وہ ہمیں ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ اور جو معمولی کام ہو ان کو نو کہنے کی عادت ڈال دیں۔ یہ نہ ہو کہ معمولی کاموں میں لگ کے آپ مقصد کو بھول جائیں۔ You will never find time for everything. If you want, you should have to seek your time. ہمیں اپنا وقت نکالنا پڑے گا اچھے کاموں کے لیے۔ چنانچہ ہر کام کو اگر آپ بسم اللہ سے کریں گی، جو اچھے کام ہیں، تو بسم اللہ سے کام میں برکت آ جاتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر ایک عورت ہاؤس وائف ہے اور وہ گھر کے ہی کام کرتی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ پوائنٹ ہیں جو ذہن میں رکھیں۔ پہلا نمبر کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کی عادت ڈالے۔ ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں ایک وقت میں کئی کام کرنے۔ مثلاً اگر وہ کچن میں ہے تو ایک وقت میں 2 سالن پکا لینا، 3 سالن پکا لینا، اس میں وقت کم لگتا ہے۔ ایک کے بعد دوسرے کو پکائیں تو وقت بہت زیادہ لگتا ہے۔ اسی طرح کھانا پکانے کے دوران سورہ یاسین پڑھ لینا، قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، یہ بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ کار میں بیٹھے ہوئے اگر بچوں کو لینے کے لیے اسکول جا رہی ہیں تو اس وقت جاتے ہوئے درود شریف پڑھنا اور واپس آتے ہوئے استغفار پڑھنا، یہ بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ یعنی ایک وقت میں آپ 2 کام کر رہی ہیں اور اس طرح آپ اپنے وقت کو زیادہ ایفیکٹو بنا رہی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کہ کچن کے کاموں میں اور دوسرے کاموں میں بچوں کی ہیلپ ضرور لیا کریں۔ اگر بچوں کو سکھا دیا جائے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے تو پھر بچے اس کام کو بڑا آرام سے کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 4 سال کی بچی ہے، اس کو اگر سبزی کاٹنے کا سکھا دیا جائے تو بڑے آرام سے وہ سبزی کاٹتی رہتی ہے۔ یا کوئی اور ایسا کام جو بار بار کرنا ہے تو بچے ایسا کام کر کے خوش ہوتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں بچوں سے ہیلپ نہ لے کے اپنے وقت کا نقصان کر لیتی ہیں۔ چنانچہ اگر گروسری کرنی ہے تو اس کی لسٹ بنائیں تاکہ پورے ہفتے میں ایک مرتبہ گروسری کرنی پڑے۔ کئی عورتیں ہر دن اور ہر دوسرے دن گروسری کرنے کے لیے جاتی ہیں اور ان کا وقت اس طرح بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کام کو پینڈنگ نہ چھوڑیں۔ جس کام کو آپ نے پینڈنگ چھوڑ دیا وہ چھوٹ ہی گیا۔ مثلاً دسترخوان لگا ہے، اب اس کو یہ نہیں کہ میں شام کو سمیٹ لوں گی، اسی وقت اس کو سمیٹیں۔ یہ بھی غور کریں کہ اگر آپ کپڑوں کو استری کر رہی ہیں تو ان کپڑوں کو کریں کہ جن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مثلاً آپ نے اگر کوئی ایسا لباس پہننا ہے جو اندر پہنتے ہیں، جیسے مردوں کے لیے ان کی ویسٹ کوٹ ہوتی ہے، تو ویسٹ کوٹ کو استری کرنے پہ ٹائم لگا دینا، یہ ٹائم کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ صفائی میں ویکیوم کلینر کا استعمال کرنا، یا کچن میں ڈش واشر کا استعمال کرنا، یا کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کا استعمال کرنا، یہ چیزیں انسان کے وقت کو بچا لیتی ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں تو میڈ کے ذریعے سے اپنے گھر کے کاموں میں ہیلپ حاصل کریں تاکہ آپ کا وقت فارغ ہو سکے اور اس میں آپ بہتر کام کر سکیں۔ روزانہ مراقبہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے انسان کے ذہن سے سٹریس کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے، ذہن فریش ہو جاتا ہے اور آدمی پروڈکٹیو بن جاتا ہے۔ کام کو ٹالنے کی عادت نہ ڈالیں، کام وہی جس کو آپ اسی وقت کر لیں۔ سیکریٹ آف یور فیوچر از ہڈن ان یور ڈیلی روٹین۔ جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں اس میں ہمارے جو مستقبل ہے اس کا راز چھپا ہوا ہے۔ انگریزی کی ایک کوٹیشن ہے، ہاف آف لائف از اسپینٹ ٹو فائنڈ سم تھنگ ٹو ڈو ود دی ٹائم۔ ایک اور کوٹیشن ہے کہ وی لرن ویلیو آف ٹائم وین اٹ از لاسٹ۔ جب ٹائم گزر جاتا ہے پھر ہمیں اس کی قدر آتی ہے۔ واٹر فلوز اوے اینڈ نیور کمز بیک۔ وقت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ گزر جاتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا۔ Always remember that future comes one day at a time. To
choose time is to save time. Time is what we want the most, but we use to waste it. ایک بہت اچھی کوٹیشن ہے کہ one thing you cannot recycle is wasted time. کہ وہ چیز جس کو آپ ریسائیکل نہیں کر سکتی وہ آپ کی زندگی کا وہ وقت ہے جو ضائع ہو گیا. آپ اس کو دوبارہ نہیں اپنی زندگی میں لوٹا سکتی. اس لیے ہمارے اکابر اپنی زندگی کے وقت کو بہت احتیاط سے خرچ کرتے تھے، اور آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ وقت کی بہت اہمیت ہے، بزنس میں بھی اور مال کمانے میں بھی اور زندگی کے کاموں کو مکمل کرنے میں بھی. چنانچہ انڈسٹری کے اندر ایک سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں جسٹ ان ٹائم. کار انڈسٹری میں جو سپیئر پارٹس آتے ہیں، پہلے کمپنیاں ان کو خرید کے گوڈاؤن میں رکھتی تھیں اور ان کی بہت ساری رقم ملین آف ڈالر بلاک ہو جاتے تھے. اب انہوں نے ترتیب ایسی بنائی کہ جس لمحے کار کا وہ پارٹ فٹ کرنا ہوتا ہے، این اس سے چند منٹ پہلے وہ پارٹ ان کو مارکیٹ سے وہاں پہنچ جاتا ہے. یہ جسٹ ان ٹائم سسٹم بنا کر انہوں نے بلینز آف ڈالرز کو سیو کر لیا. کھیتی باڑی جو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی وقت کا لحاظ کرتے ہیں اور اس سے ان کا فائدہ بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب سیزن ہوتا ہے تو اس وقت سبزی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت تھوڑی ہوتی ہے. جب آف سیزن ہوتا ہے تو سبزی کم ہوتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. چنانچہ سیزن میں ٹماٹر 5 روپے کلو ملتا ہے اور آف سیزن میں 90 روپے کلو بھی ہم نے خریدا ہے. تو وہی چیز جو سیزن میں 5 روپے کلو تھی آف سیزن میں وہ 90 روپے کلو ہو گئی. تو بعض فارمر ایسے ہیں جو آف سیزن ویجیٹیبل کا کام کرتے ہیں اور اسی زمین سے وہ زیادہ پیسے کما لیتے ہیں. تو یہ سب ٹائم کا معاملہ ہے کہ انسان اپنے پروڈکٹ کو ایسے وقت میں مارکیٹ میں لائے کہ جس وقت میں مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہو، کمی ہو، تاکہ اس کو زیادہ پروفٹ مل سکے. تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا یہ کرو جنہوں نے سمجھ لیا، یہ وقت کی اہمیت ہی ہے کہ وہ اپنا پروڈکٹ ایسے وقت میں لاتے ہیں کہ جب ان کو بہت پروفٹ ہوتا ہے. ہمیں بھی اپنی زندگی کے وقت کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے اکابر نے دن اور رات کے ایک ایک لمحے کی قدر کی اور انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا. چنانچہ اگر ہم زندگی کی قدر سیکھنا چاہیں تو مرنے والے سے پوچھیں کہ مرنے والے کے دل میں زندگی کی کیا قدر ہے. اتنا اس کے دل میں افسوس ہوتا ہے، کاش میں نے اپنی زندگی کا ٹائم اچھا گزارا ہوتا. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ مرنے والا کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دیجئے، ایک موقع اور دے دیجئے، اب میں بڑی اچھی زندگی گزاروں گا. کلا، فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو ایک ہی موقع ہے جو ہم ہر بندے کو دیتے ہیں. تو زندگی کی قدر و قیمت سیکھنی ہو تو مرنے والوں سے اس کی بات قدر پوچھو. اگر ہم سال کی قدر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس طالب علم سے اس کی قدر پوچھیں جس نے اپنی جاب کے پلان بنائے ہوئے تھے، میرج کے پلان بنائے ہوئے تھے، اور وہ اپنے فائنل ایگزام کے اندر فیل ہو گیا اور اس کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے. تو سال کی قدر معلوم کرنی ہو تو اس اسٹوڈنٹ سے پوچھیں جو اپنے فائنل ایگزام کے اندر فیل ہو جاتا ہے. اگر مہینے کی قدر معلوم کرنی ہے تو اس عورت سے پوچھیں کہ جس کے ہاں پری میچور بچہ پیدا ہو گیا، وہ وش کرتی ہے کہ کاش میرے چند دن اور گزر جاتے، ایک مہینہ اور گزر جاتا تو میرا بیبی صحت مند پیدا ہو جاتا. اگر ہم ہفتے کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بندے سے پوچھیں جو ویکلی نیوز لیٹر نکالتا ہے کہ ایک ویک کے دن اس کے نزدیک کتنے اہم ہوا کرتے ہیں. اگر ہم ایک دن کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس مزدور سے پوچھیں جو ہینڈی مین یا ڈیلی ویجز کا کام کرتا ہے، روزانہ کما کے لاتا ہے اور اگلے دن کے لیے بچوں کے لیے کھانا اس کا انتظام ہوتا ہے. اب وہ صبح سے بیٹھا ہوا ہے، 2 گھنٹے گزر چکے اور اس کو گھر لے جانے والا کوئی نہیں، اور وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے
اور سوچتا ہے کہ آج اگر مجھے کام نہ ملا تو کل میرے بچے بھوکے رہیں گے۔ اس دن کی قدر اس مزدور سے پوچھئے کہ دن اس کے نزدیک کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کی قدر معلوم کرنی ہے، ہم اس ماں سے پوچھیں کہ جس کے بیٹے کا آپریشن ہونا تھا 1 گھنٹے کا، اور وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پیسنجر سے پوچھیں کہ جو ایئرپورٹ پہ پہنچنا چاہتا ہے، فلائٹ کہیں مس نہ ہو جائے اور وہ ٹریفک جیم کے اندر پھنس گیا ہے، اس وقت اس کی طبیعت 1 منٹ کی کتنی ویلیو کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 سیکنڈ کی قدر و قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بندے سے پوچھیں کہ کار ایکسیڈنٹ میں اللہ نے جس کو بچا لیا، 1 سیکنڈ کے اندر اللہ نے اس کو ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما لیا۔ اگر ہم ملی سیکنڈ کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں، سیکنڈ کا 1000واں حصہ، تو اولمپک کے جو کھلاڑی ہیں جو بھاگنے کے جو ہے وہ پرائز ون کرتے ہیں، وہ جب بھاگتے ہیں تو جو فرسٹ آتا ہے وہ دوسرے سے ملی سیکنڈ کا ڈیفرنس ہوتا ہے، تو ملی سیکنڈ کے ڈیفرنس سے ان کو میڈل مل جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اتنا قیمتی، تو ہم تو اپنی زندگی کے دنوں کو اور اپنی زندگی کے مہینوں اور سالوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی اللہ کا ولی بتائے کسی عورت کو کہ تمہاری زندگی کے 10 سال کم کر دیے گئے، اس کو کتنا افسوس ہوگا، اوہو میری زندگی کے 10 قیمتی سال کم کر دیے گئے، وہ بیچاری افسوس سے پریشان ہو رہی ہوگی۔ اور وہی عورت فارغ رہ کر اور لمبا سو کر اپنی زندگی کے 20 سال گزار دیتی ہے، ویسٹ کر دیتی ہے، اور اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے زندگی کے 20 سال گزار دیے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں۔ آج ہم چاہیں تو اپنے رب کو منا سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور وقت کی قدر کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے پوری زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں، ہم اگر 1 لمحے میں توبہ کر لیں، ہمارے سارے گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے سارے ہو گیا ہے۔ جس بندے کی زندگی کو دیکھو وہی اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ میرا گھر ایسا ہو، گاڑی ایسی ہو، بیوی ایسی ہو، بچے ایسے ہوں، ہر چیز میں آئیڈیل ڈھونڈتا ہے اور پرفیکشن ڈھونڈتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں تو آخرت میں ملنی تھی۔ تو گویا آج کا انسان دنیا میں ہی اپنی جنت بسانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تیسری تبدیلی کہ اپنے باطن سے غافل ہو کر فقط ظاہر کو سجانے میں یہ انسان لگ گیا ہے۔ ظاہر میں کپڑے ایسے ہوں، جوتے ایسے ہوں، میرے گلاسز ایسے ہوں، ظاہر میں میرا چہرہ ایسا ہو، اس کی فکر زیادہ ہے، اور یہ فکر نہیں کہ میرے من کا چہرہ کیسا ہے، میرے اندر کا کیا حال ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ باہر کے پولیوشن کنٹرول کے لیے تو منسٹریز بن گئی، اور اندر کے پولیوشن کنٹرول کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ غیر محرم پر نظر اٹھائی تو دل کا حال کیا برا ہوا، دل پر کتنی ظلمت آئی، جھوٹ بولا دل کتنا سیاہ ہوا، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اگر ظاہری ذلت نہ ہو تو جھوٹ بولنا تو مشغلہ بن گیا ہے، تو انسان اپنے من کی دنیا سے غافل ہو کر فقط تن کی دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے پیچھے لگ چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کا دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے۔ آج کے انسان کا دل عمومی طور پر سل بن چکا ہے، پتھر بن چکا ہے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، اس لیے کہ پتھر تو پھر بھی اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انسان کو اللہ کا خوف دلایا بھی جائے تو سر میں جوں نہیں رینگتی، تو معلوم ہوا کہ یہ دل پتھروں سے بھی پرے پار ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا القلب المنور یظہر علی الجوارح آثارہ وہی الموافقہ، کہ جب دل منور ہوتا ہے تو اس کی بدن پر علامات یہ ہوتی ہیں کہ سب بدن کے اعضاء شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ والقلب المظلم یظہر علی الجوارح آثارہ وہی المخالف، اور جب دل سیاہ ہوتا ہے
تو اس کے بھی بدن پر آثار ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ آدھا گناہوں کے اندر ملوث ہوتے۔ بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ فقط بندگی کا رشتہ ہے۔ ان اللہ عز وجل لیس بینہ و بین احد سبب الا طاعتہ، بندے اور اللہ کے درمیان بندگی کے سوا اور کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے، چنانچہ جو نیک ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو نیک نہیں وہ نفس اور شیطان کا بندہ ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علیک بتقوی اللہ، کہ آپ پر تقوی کا اختیار کرنا لازم ہے۔ فإن اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ ولکنہ یمحو السیئ بالحسن، اللہ تعالیٰ برائی کے ذریعے برائی کو نہیں ختم کرتے، برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں۔ ولا یغرنک انک یقال صاحب رسول اللہ وخال رسول اللہ، اور یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ لوگ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی اور نبی علیہ السلام کا ماموں کہتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نانو بنی زہرہ قبیلہ سے تھے، اور بی بی آمنہ بھی اسی قبیلہ سے تھی، تو اس نسبت سے وہ نبی علیہ السلام کے ماموں کہلائے۔ تو عمر لانو نے فرمایا کہ آپ کو یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ لوگ آپ کو نبی علیہ السلام کا صحابی اور نبی علیہ السلام کا ماموں کہتے ہیں، آپ برائی کو ہمیشہ اچھائی سے ڈھکے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم ذہنوں میں یہ لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جو مرضی گناہ کرتے پھریں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ جو نیکوکار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا، اور جو گناہگار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگا۔ یہ واضح فرق ہے، اس تقسیم میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، شکل انوکھی ہے، مگر اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بنے، نیکی تقوی کی زندگی اپنائی۔ اللہ کے ہاں وہ مقام ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب جنت کی سیر کرنے گئے تو پاؤں کے جوتے کی آواز آئی، تو فرمایا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام بلال فرش پر چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ اس کے بالمقابل دیکھیے ایک نوجوان نام ولید ہے، اور وہ اپنے آپ کو وحید الزمان سمجھتا ہے، عرب قریش گھرانے سے، 1 درجن کے قریب بیٹے ہیں، مال دولت ہے، رنگ گورا، شکل خوبصورت، وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں، مگر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی خلقت وحیدا، ذرا چھوڑیے مجھے اور اس کو جو اپنے آپ کو وحید الزمان سمجھتا ہے، میں ذرا اس کے ساتھ نمٹوں۔ تو دیکھیے وہ قریش کا سردار، مال و دولت، اولاد، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی نگاہ سے گر گیا، اور یہ بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے، شکل و صورت کیسی ہے، مگر اللہ رب العزت کو اتنے پسند آ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ بندے کا اللہ رب العزت سے تعلق فقط بندگی کا ہے۔ جو نیکوکار ہوگا وہ اللہ رب العزت کو پسند ہوگا، اور جو انسان گناہوں کا ارتکاب کرے گا کہ اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جائے گا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھیے، العبد یتقی عذاب سیدہ بطاعتہ، غلام اپنے مالک کے عذاب سے بچتا ہے اس کی اطاعت کے ذریعے سے۔ جس نوکر کو جو کہا جائے وہ کرے، اور جس سے منع کیا جائے وہ منع ہو جائے، تو مالک اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو مالک کی مرضی کے خلاف کرے یا تو مالک سزا دیتا ہے یا پھر اس کی چھٹی کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے، جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ فرماتے ہیں، اگر سمجھ جائے تو فبہا، نہیں تو پھر اپنے مقبول بندوں کی فہرست سے اس کا نام نکال لیتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کو اپنائیں اور گناہوں سے 100% بچ کر زندگی گزاریں۔ ضمون مسیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فمن اراد ان یفتح اللہ علیہ برکات من السماء والارض، جو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے، وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور اللہ اس کے لیے مخرج بنا لے،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی طرف سے رزق دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو، وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کو نیک اعمال پہ بہت اجر عطا فرمائے، وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں کر دے، وَيَكُونَ مَعَهُ، اللہ اس کے ساتھ ہو جائے، وَيُحِبَّهُ، اللہ اس سے محبت کرے، وَيُنْجِيهِ، اور اللہ اس کو ہر مشکل مصیبت سے نجات عطا فرمائے، وَيَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ، اور وہ کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اس کو چاہیے کہ وہ تقوی کو اختیار کرے۔ یہ تمام انعامات اس شخص کو ملتے ہیں جو متقی بن جاتا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ التقوی ہی اتقاء عذاب اللہ بامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرے اور جن سے منع کیا اس سے رک جائے، اس شخص کو متقی کہتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں ہے۔ اللہ ایسے بندے کو اپنا ولی بناتے ہیں، اس لیے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں۔ تقوی کے بغیر انسان کو ولایت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، معرفت کا نور ہی تقوی سے ملتا ہے۔ چنانچہ اس بزرگ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، وہ فرماتے ہیں معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے لو انہم صدقوا وعدی، اگر وہ میرے وعدوں کو سچا کر دیتے، واتقوا مخالفتی، اور میری مخالفت سے بچ جاتے، لنورت قلوبہم بمشاہدتی، تو میں ان کے دلوں کو اپنے مشاہدے کے نور سے منور فرما دیتا۔ تو جو انسان اللہ کی مخالفت کو چھوڑ دیتا ہے اسی کو اللہ کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں اس کی آنے والی نسلوں کا بھی لحاظ فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحفظ الرجل الصالح فی اہلہ و ولدہ، کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کے اہل خانہ اور اولاد کی بھی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی 21 پشتوں کے ایمان کی حفاظت کا وعدہ فرما لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحفظ بالرجل الصالح ولدہ و ولد ولدہ، کہ اللہ رب العزت نیک بندے کی اولاد کو اور جو آگے اس کی اولاد ہوتی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ایک دیوار بنائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دیوار کیوں بنائی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اس شہر میں یتیمین فی المدینہ، دو یتیم بچے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والد نیک تھے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ان کے والد اتنے نیک نہیں تھے، ان کے والد ساتویں مرتبے میں جو ان کے دادا تھے وہ نیک تھے، اس کی برکت سے اللہ نے 7ویں پشت کے مال کی اگر حفاظت فرما دی تو اللہ ان کے ایمان کی کتنی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ تقوی کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ بندے کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک خاص بات کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انجام بخیر فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے استعمال کر لیتے ہیں، اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ فقیل، پوچھنے والوں نے پوچھا کیف یستعملہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی صورتیں دیکھیے کہ جو شخص مسواک کی پابندی کرتا ہے تو اس سنت کے فوائد میں سے ایک یہ ہے
کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں، اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تیری موت کا وقت قریب ہے، شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ پڑھنا یاد دلا دیتے ہیں۔ اب سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت شیطان بدبخت کو دور بھگا دے اور بندے کو کلمہ یاد دلا دے۔ تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کر دیتے، اس کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے لیکن ہمارے ایک قریبی دوست کے وہ فادر ان لا تھے، سسر تھے، اس وجہ سے اس عاجز کو ان سے ایک تعلق تھا، بس ان کی ایک چاہت تھی ہر سال حج کرنا اور رمضان مبارک میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا۔ یہ دو باتیں ان کی زندگی کی خاص تمنا تھی اور الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی میں 53 حج کیے اور اتنی ہی دفعہ شاید اعتکاف بھی کیا ہوگا مسجد نبوی میں۔ ان کی چاہت یہی تھی، جیسے ہوتا ہے نا ہر بندے کی ایک تمنا ہوتی ہے، بس تمنا یہی تھی۔ دعا مانگتے تھے کہ اللہ آخری وقت میں مجھے جنت بقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما دے۔ اللہ نے ان کی دعا ایسے قبول کی، حیران ہوتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ آخری عشرہ اعتکاف کی حالت میں ریاض الجنہ کے اندر باوضو ہے، عصر کی نماز کی نیت باندھی ہے، جب دوسری رکعت کے سجدے میں گئے تو روح پرواز کر گئے۔ اب بتائیں کتنی سعادتیں اللہ نے اکٹھی فرما دی۔ باوضو موت آنا ایک سعادت، پھر مسجد نبوی، پھر رمضان مبارک، آخری عشرہ اعتکاف کی حالت میں، پھر ریاض الجنہ کے اندر، پھر نماز کی کیفیت، اور پھر سجدے کی حالت میں جب جاتے ہیں تو سجدے میں روح قبض ہوتی ہے، سجدے سے اٹھتے نہیں، وہی ان کی وفات ہو جاتی ہے، جنازہ ہوا، جنت بقیع کے اندر دفن ہو گئے۔ تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں۔ ہمارے شہر کے ایک صاحب تھے جو دنیا دار تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، لوگ ان کی امیری کی مثالیں دیتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے اس عاجز کو بلایا کہ جی آپ رشتہ دار جمع ہیں، کچھ آ کر نصیحت کر دیں تاکہ بچوں کی توجہ نیکی کی طرف ہو جائے۔ ہم نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ہم نے وہاں پر ماں کے مقام پر بات کی تاکہ اس کو محسوس ہو کہ اس کے سر سے سایہ چلا گیا۔ اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ بعد میں وہ مجھے ملے تو کہنے لگے حضرت آج میں نے 2-3 نیتیں کر لی ہیں۔ کیا؟ ایک تو نیت میں نے کر لی ہے کہ میں چہرے سے سنت سجاؤں گا، اور دوسری نیت کر لی ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں گا، اور تیسری نیت کر لی ہے میں پابندی سے نماز پڑھوں گا۔ ہم نے دعا دی، بہت اچھا، لیکن واقعی اس نے اپنے الفاظ کو پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد اس کی زندگی کی ترتیب ہی بدل گئی۔ پہلے کا انسان کوئی اور تھا، اب یہ انسان بدل گئے۔ اتنا نماز کا اس نے اہتمام کیا کہ ایک عالم کو اس نے اپنی کمپنی میں جاب دی کہ آپ کا کام ہے میں سفر حضر جہاں بھی ہوں وقت پہ مجھے جماعت سے نماز پڑھائیں۔ تو وہ عالم جماعت کرواتے اور یہ پیچھے نماز پڑھتا۔ چند مہینے اس طرح گزرے۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھنی تھی تو یہ وضو کر کے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں اقامت کہتا ہوں۔ اقامت کہتے کہتے جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اتنے الفاظ کہے وہیں پر گرے اور موت آ گئی۔ زندگی دیکھو کیسے گزری، مگر سچی توبہ اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے دیکھو کہ موت کیسی دی کہ نماز کی اقامت کہتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو موت کے قریب ایسی اچھی موت عطا فرما دیتے ہیں، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بری موت دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں ایک وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ وکیل صاحب دہریے تھے، ملے تو کہنے لگے جی کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ کہنے لگے جی جتنے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں میں نہیں ڈرتا۔ جب اس سے یہ الفاظ کہے تو یہ آج سمجھ گیا کہ یہ ضد پر ہے، حمیت الجاہلیہ، اس وقت یہ بات نہیں مانے گا۔ تو کہا کہ اچھا بھئی اگر آپ نہیں ڈرتے تو پھر آپ تیار رہیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا تو آئے گا۔ کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ اللہ کی شان دیکھیں، 6 مہینے نہیں گزرے تھے اس وکیل صاحب کو ایک ایسی بیماری لگی، ابکائی آتی تھی، اس کے منہ سے جو نکلتا تھا اس میں سے پخانے کی بو آتی تھی۔
اللہ نے دنیا میں دکھا دیا جس زبان سے تم اپنے مالک کی شان میں گستاخی کرتے ہو، ہم اس منہ سے اگر نعمتیں کھلا سکتے ہیں، ہم اسی منہ سے پخانہ بھی نکال سکتے ہیں۔ میں نے ایک ڈاکٹر کو بتایا تو اس نے بیماری کا نام مجھے بتایا کہ حضرت اس بیماری کا یہ نام ہے، اس میں انسان کا سسٹم اس طرح ہوتا ہے کہ منہ سے جو نکلتا ہے اس میں پخانے کی بو ہوتی ہے۔ تو اگر انسان برے اعمال کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بری موت دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ تیسری کلاس میں شاید پڑھتے تھے، ایک دن اپنے اسکول سے گھر آ رہے تھے تو میرے ساتھ والا بچہ مجھے کہنے لگا کہ ہمارے ہمسایہ ہے اور اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، آپ نے دیکھنے؟ تو میں نے کہا چھوٹے چھوٹے تھے ہم دونوں، یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے پاس پورے محلے کا ملٹیپل ویزا تھا، جب چاہتے جس گھر میں داخل ہو جاتے، ہر گھر میں عورتیں پیار کرتی، مرد پیار کرتے، جو دیکھتا وہی سینے سے لگاتا۔ تو چھوٹی سی عمر تھی، اس کے ساتھ جا گئے، اس نے مجھے کھڑکی سے دکھایا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ واقعی اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کتے کی آواز نکالتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ اگر باہر سے ہم آواز سنتے تو یہی سمجھتے کہ کتا بھونک رہا ہے، آنکھوں سے چونکہ دیکھا انسان تھا تو حیران، اس کو دیکھ کے میرے اوپر ایک خوف ستاری ہوا۔ خیر میں گھر گیا، جا کے وہ اللہ کو بتایا، امی آج سکول سے آتے ہوئے راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو پہلے تو امی نے ڈانٹا، تم گئے کیوں؟ میں نے کہا دوست نے کہا تھا تو میں نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو امی نے کہا بیٹا وہ ساری عمر بھونکتا رہا، اب اس کو بھونکتے ہوئی موت آئے گی۔ میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ 2-3 دن کے بعد اس بندے کی وفات ہوئی۔ جب وفات ہوئی تب والدہ نے کہا کہ وہ نبی علیہ السلام کے اصحاب پر تبرہ کیا کرتا تھا، اس کی سزا یہ ملی اللہ نے موت سے پہلے کتے کی طرح بھونکتے ہوئے موت عطا فرمائی۔ تم ساری زندگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، اب تمہیں بھونکتے ہوئے دنیا سے جانا پڑے۔ تو نیک اعمال کا یہ نتیجہ کہ اچھی موت آتی ہے، اور برے اعمال کا یہ نتیجہ کہ انسان کو آخر میں برے وقت پہ موت آ جاتی ہے، اور زندگی میں بھی پھر ان گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ اصول یہ ہے الا قبر تقوی اللہ تأتی المواہب وتأتی علی القبر الذنوب المصائب، کہ جتنا انسان نیکی کرے اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اور جتنا انسان گناہ کرے اتنا اللہ کی طرف سے اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں رأیت فی بعض الکتب المنزلہ یا عبدی اتینی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، فیما امرتک، جو میں نے تجھے حکم دیا، ولا تعلمنی بما یصلحک، مجھے مت بتا کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے، انی عالم بخلقی، میں نے پیدا کیا اپنی مخلوق کو، میں ان کو جانتا ہوں، انما اکرم من اکرمنی، میں اس کا اکرام کروں گا جو میرے حکم کا اکرام کرے گا، وَأُحِيلُ مَنْ حَانَ عَلَيْهِ أَمْرِي، اور میں اس بندے کو ذلیل کروں گا جو میرے حکم کو ہلکا سمجھے گا، وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي، اور میں بندے کے حق میں اس وقت تک نہیں دیکھوں گا حَتَّى يَنْظُرَ عَبْدِي فِي حَقِّي، جب تک کہ بندہ میرے حق کو نہیں دیکھے گا۔ تو معلوم ہوا ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، اللہ ہمیں عزتوں سے نوازیں گے، اگر ہم اللہ کے احکام کو توڑیں گے اللہ ہمیں دنیا میں رسوا فرما دیں گے۔ چنانچہ گناہوں کے آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب اللہ الا ان یذل من عصاہ اللہ عصاہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں ذلیل فرمائے گا۔ وما اذنب عبد فی اللیل، اور بندہ رات کو گناہ نہیں کرتا، الا اصبح، مگر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے، وَمُذِلَّتُهُ عَلَى وَجْهِهِ، کہ ذلت گناہ کی اس کے چہرے کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو انسان رات کو گناہ کرتا ہے، صبح کے وقت چہرے پر پھٹکار پڑی ہوتی ہے۔ ابن سماک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لو لم یکن فی المعصیت الا النکارۃ فی الوجه والظلمۃ فی القلب لکان فی ذلک کفایہ، کہ اگر گناہ کا بدلہ اتنا ہی ہوتا کہ دل سیاہ ہوتا، چہرے کے اوپر ذلت آتی، تو گناہ کی یہ سزا کافی تھی۔
یہ جائے کہ اللہ اس کے علاوہ بھی دنیا اور آخرت میں اس کی سزا عطا فرمائے. تو انسان اپنے چہرے پہ گناہوں کی ظلمت کو سجا لیتا ہے، اور انسان کتنا چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں نہ کرے، اللہ اس عبادت کے نور کو اس کے چہرے کے اوپر سجا دیتے ہیں. تو انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے. آپ نے کبھی تقابل کرنا ہو تو اہل اللہ کے چہرے کو بھی دیکھ لیجئے، اور یہ جو پاپ سٹار ہوتے ہیں ذرا ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیں. کیا بکھرے بال، چہرے ان کے ایسے جیسے پتہ نہیں نام و نشان ہی نہیں ہوتا سکون اور طمانینت کا، ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور اہل اللہ کے چہرے کو دیکھو تو دل کو سکون ہوتا ہے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ بندے ہیں جن کو دیکھو تو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ گن سے بچائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے عامل نہ بننا کامل بننا. تو ان بیچاروں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس لائن پہ لگا دیں گے تو ان کے ذہن میں سٹوری تو پہلے سے ہی ہوگی، ہاں پھپھو نے کچھ کر دیا، ہاں میری نن نے کچھ کر دیا، چچا نے کچھ کر دیا. الٹا ایمان خراب ہوتا ہے، قطرینی کے مرتکب ہو جاتے ہیں لوگ. تو کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے رزق کو تنگ کیا. مجھے لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے. کسی کو چھوٹا خدا کیوں مانتے ہو؟ کاروبار اللہ نے چلانا ہے اور کاروبار اللہ نے روکنا ہے. اللہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، روک نہیں سکتی. اللہ نہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، کچھ دے نہیں سکتی. تو اللہ کو اللہ سمجھیے. یہ کیا ہوا، فلاں نے کاروبار باندھ دیا، فلاں نے رشتہ باندھ دیا، کوئی کچھ نہیں باندھ سکتا. ہاں ہم نے اپنے گناہوں کے سبب ان چیزوں کو باندھا ہوتا ہے اور ادھر توجہ نہیں جاتی. ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ راستے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے. ان کا کنفرمیٹری ٹیسٹ، ان عاملین کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ کہ یہ بتا تو دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا، حل نہیں کر سکتے. جی میں کر تو رہا ہوں لیکن بڑا زبردست کیا ہوا ہے کسی نے، تو بھائی جب تم اس کا حل کر ہی نہیں سکتے تو تمہاری بات کیوں مانے. ہاں ہم اس کا حل بتاتے ہیں. حل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اپنے اللہ سے فلو کر لیں کہ میرے مولا آج تک جتنے گناہ کیے میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا. آپ اپنے اللہ سے سلو کریں گے، اللہ آپ کے لیے بند دروازوں کو کھولتے چلے جائیں گے. آنکھوں سے آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے گناہ ہمارے لیے دنیا میں جینا عذاب بنا دیتے ہیں. اس لیے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کو جنت میں بھیجنا ہوتا ہے دنیا میں اس کا نمونہ دکھا دیتے ہیں. کیا؟ اس کا دل بڑا پرسکون ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے. جب بھی پوچھو کیا حال ہے وہ کہے گا میں اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں، بہت خوش. جس کو اللہ نے جہنم بھیجنا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میں اس مصیبت سے کیا چھوٹوں گا. دنیا میں اللہ نمونہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو آج تم اس طرح آگ میں جل رہے ہو، کل تمہیں جہنم کی آگ میں اسی طرح جلنا پڑ جائے گا. تو ہم بجائے اس کے کہ اپنے دلوں میں ظلمت کو لے کر اللہ سے دوری کی زندگی گزاریں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی تقوی کے ذریعے اللہ کے قرب کی زندگی کو گزاریں. اور ایک عام طور پر اور بھی اس کی تاثیر ہے، من ارتکب معصیتا سلط اللہ علیہ ظالما. جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اللہ اس کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں. اپنی زندگیوں کو ہم دیکھیں، کہیں پر پڑوسی مسلط ہو جاتا ہے، جینا تنگ کر دیتا ہے. کہیں پہ کاروبار میں کوئی شریک بندہ ایسا کہ جینا حرام ہو جاتا ہے. اور کہیں پر ہم نے دیکھا کہ بیوی مسلط ہو جاتی ہے، بیچارہ خاوند پریشان، ایسی بیوی ملی. اور کہیں بیوی پہ خاوند مسلط، نیک بھی ہے اچھی بھی ہے مگر 100% گناہوں سے نہیں بچتی. نتیجہ کیا؟ خاوند اس کو ٹف ٹائم دیتا ہے، اس کا جینا حرام کر دیتا ہے. کہیں نہ کہیں اللہ کوئی نہ کوئی ظالم، کوئی حاسد کھڑا ہو جاتا ہے. علم کی لائن میں ہے تو علم کی لائن میں حاسد، دنیا کے کام میں ہے تو پروفیشنل حاسد. کوئی نہ کوئی بندہ اللہ ایسا کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا میرے بندے تو میری نافرمانی کرتا ہے، میں بھی ایک بندے کو کھڑا کرتا ہوں تیرا جینا حرام کر دے گا. جان نہیں چھوٹتی ان حاصلوں سے. اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے کہ اے اللہ آج کے بعد میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال حذیفہ بن یمان، حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
ما استخف قوم بحق اللہ سبحانہ، کوئی قوم اللہ کے حق میں کوتاہی نہیں کرتی، الا باس اللہ علیہم، اللہ ان پر بندے ایسے مبعوث کر دیتا ہے، من یستخف بہم و بحقہم، کہ وہ ان کے اور ان کے حقوق کے اندر کوتاہی پھر کر کے دکھا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی مجھ سے اللہ کے حکم ماننے میں کوتاہی ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس دن یا تو بیوی نے میرے حکم ماننے میں کوتاہی کی، یا اولاد نے حکم ماننے میں کوتاہی کی، یا میرے ماتحتوں نے حکم ماننے میں کوتاہی کی، یا کم سے کم میری سواری کے جانور نے میرا حکم ماننے میں میری کوتاہی کی۔ گویا اللہ رب العزت کی نافرمانی انسان کی زندگی میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، جیسا ہم کریں گے ویسا ہی۔ اس لیے کتنے لوگ آتے ہیں، حضرت اولاد بگڑ گئی، سنتی نہیں، بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے، اولاد ہماری نہیں سنتی، جی افلاطون بن گئے ہیں بچے، بھئی بچے تو افلاطون بنے، مگر ہم کیا بنے پھرتے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں نا۔ تو انسان زندگی میں جیسا تعلق اللہ سے جوڑے گا، ماتحتوں کے ساتھ اللہ اس کا تعلق ویسا بنا دے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق جوڑے گا، اللہ تعالیٰ بیوی محبت کرنے والی، بچے محبت کرنے والے، رشتہ دار محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ثم یودع لہ القبول فی الارض، ایسے بندے کے لیے زمین کے اندر قبولیت رکھ لیا کرتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بتائی، فرمایا اذا ثقل الذکر علی لسانک، جب تیری زبان پہ ذکر کرنا بوجھ نظر آئے، وکثر اللغو من مقالک، اور تیری باتوں میں لغو کلام زیادہ ہو جائے، وانبسطت الجوارح فی شہواتک، اور تیرے اعضاء اور جوارح شہوات کے اندر ڈوب جائے، وانسد باب الفکرت فی مصالحک، اور تیرے اچھے کاموں میں تیری فکر کے راستے بند ہو جائیں، فلیس لہ لک طریق الا التوبہ، اب تیرے سوا توبہ کے لیوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ آج کل کی پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی ہم دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، اگر شریعت میں 100 گناہ ہیں تو کسی نے 90 چھوڑ دیے، کسی نے 92، کسی نے 95، کسی نے 96۔ 100% گناہوں کو چھوڑنے والے بہت تھوڑے۔ یہ پرابلم ہے آج کل کی کہ جو دین کے شعبوں میں کام کرنے والے، علم میں، دعوت میں، ذکر میں، ان شعبوں میں لگے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی ادخلوا فی السلم کافہ اس کا مستاق نہیں بنتے۔ کہیں نہ کہیں کانٹا بیچ میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھلنے میں، آپ دیکھیں کمپیوٹر انٹرفیس ہوتا ہے نا، تو 32 تاریں ہوتی ہیں، تو 32 تاروں کا کمپیٹیبل ہونا ضروری۔ اگر ایک ان میں سے کام نہ کر رہی ہو تو 31 کے ٹھیک ہونے کے باوجود کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے اتنا کچھ چھوڑ دیا، کسی کو بدنظری کا چسکا، کسی کو زبان سے غیبت کا چسکا، یا کسی کو مالی بد احتیاطی کا چسکا۔ ایک دو گناہ ہوتے ہیں جنہوں نے بندوں کو اللہ سے واصل ہونے سے روکا ہوا ہوتا ہے۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ منزل بھی سامنے نظر آ رہی ہے، 100 میں سے 95 96 قدم چل کے آ بھی گئے، 1-2 قدم باقی ہیں، اور ان گناہوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ سے دور زندگی گزار رہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ آج ہم 100% گناہوں سے توبہ کریں گے۔ آپ کو ایک بندہ آ کر بتائے یہ جی 24 کیرٹ گولڈ ہے، تو آپ خوشی سے قبول کریں گے۔ اگر کہہ دے 18 کیرٹ ہے یعنی ملاوٹ والا ہے، اتنی توجہ نہیں دھریں گے۔ کوئی کہے جی 5 کیرٹ، آپ اٹھا کے پھینک دیں گے، یہ لے جاؤ۔ کیوں کہ جتنے کیرٹ کے حساب سے کم ہوتا گیا، اس میں خالص کم، ملاوٹ زیادہ، تو آپ ملاوٹ والا سونا پسند ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، اگر تو وہ نیکیاں 24 کیرٹ گولڈ کی طرح خالص